السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 21 جنوری 2024 1445 ہجری 10 رجب کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید آصف عمری صاحب کا اور ادارے میں موجود آپ تمام مرد و خواتین کا، بچوں کا اور بزرگوں کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ تمام کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ اس میڈیا ہاؤس میں علماء اور اسپیکرز کی دینی اور اصلاحی بیانات کی پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسلامک کوشچن آنسرز، انٹریکٹیو سیشن، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورک شاپ، اسلامک کڈس کیمپ، اسلامک کاؤنسلنگ وغیرہ کے بھی ایپیسوڈز ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلمس بھائیوں کو ان کے آرڈر پر قرآن بھیجا جاتا ہے الحمدللہ۔ آج کے عالم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام واٹس ایپ کے ذریعے سے سوالات کر سکتے ہیں، جس کا واٹس ایپ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ اور الف اکیڈمی کی طرف سے 70 طلبہ آن لائن اور آف لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں 4 مجود علماء کی نگرانی میں اس اکیڈمی چلایا جا رہا ہے۔ اگر آپ تمام اپنے گھر کے بچوں کو ان اکیڈمی میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے آپ تمام فرنٹ آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف ٹی وی کے شعبۂ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جویرہ نوشین صاحبہ آپ کی نگرانی میں تمام ایکٹیویٹیز کیے جاتے ہیں۔ عالمہ ایڈوکیٹ جویرہ نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 PM سے 5:30 PM تک 45 منٹس کی آپ کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہے خواتین کی۔ اگر آپ تمام اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، ہر سرما کے موسم میں بلینکٹ ڈسٹریبیوشن اور عمر دراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہانہ اسٹائپنڈ مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لاء سے متعلق آپ تمام یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈوکیٹ نظام صاحب کی ویڈیوز موجود ہے، لاء سے متعلق آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید آصف عمری صاحب کا مختصر سا تعارف آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے 1992 میں فارغت حاصل کیے ہیں اور اس کے بعد آپ نے 1994 میں عثمانیہ یونیورسٹی سے BAL کی تعلیم حاصل کیے ہیں اور مدراس یونیورسٹی سے آپ نے 1995 میں افضل العلماء ایوارڈ حاصل کیے الحمدللہ اور BEMS آپ نے 2008 میں حاصل کیے ہیں اور آپ MPEC گروپ آف سروسز ہجامہ مغلپورہ حیدرآباد کے آپ ڈائریکٹر ہیں اور شیخ کی نگرانی میں یہ ہجامہ سینٹر چلایا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور آپ ایکس پریسیڈنٹ جمعیت اہل حدیث تلنگانہ اور ابا فی الحال ناظم جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر جوہر میڈیکل کالج آف الیکٹرو ہومیوپیتھی حیدرآباد اور جنرل سیکریٹری آف جمعیت التوحید شمشاباد اور الحمدللہ شیخ 1997 سے رقیہ شریعہ کر رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید آصف عمری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا بیان آغاز کریں بعنوان جن، جادو، نظر بد، اسباب اور علاج۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر آصف عمری حفیظ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ میں آج بتاریخ 21 جنوری 2024 الف فاؤنڈیشن میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ 40-45 منٹ کے وقت میں اس کو پیش کرنا جوئے شیر لانے کے برابر ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کے بہت کچھ اہم نکات پر گفتگو کروں
اور اس کے بعد وقفے سوالات کوشچن آنسرز کا سیشن بھی رہے گا، تو آپ جو ہے میرے موضوع سے متعلق سوال بھی کر سکتے ہیں، خواتین میں سے بھی اور مرد حضرات میں سے بھی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جن، جادو، نظر بد، اسباب اور علاج، یہ کئی عنوانوں کا ایک عنوان ہے۔ تو پہلے جن، پھر اس کے بعد جادو، پھر نظر بد، اس کی حقیقت بیان کی جائے گی، پھر اس کے ریزنز کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، جن کون سی مخلوق ہے اور کن لوگوں پر جنات یا جن جو ہے داخل ہوتے ہیں، پھر اس سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، کیسے جنوں کو انسانوں میں سے نکالا جاتا ہے، کیسے نکالا جا سکتا ہے، پھر جادو کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے کیسے بچیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے، پھر آخر میں نظر بد العین کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ اور علاج کیا ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ علامہ الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب رسالۃ فی حکم السحر والکہانہ، یہ شیخ بن باز کی کتاب ہے، اس کا بالکل 2-4 منٹ میں خلاصہ پیش کروں گا تاکہ یہ موضوع کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ حمد و صلوات کے بعد کہتے ہیں کہ دور حاضر میں جھاڑ پھونک کرنے والوں کی کثرت پائی جاتی ہے، جادو کرنے والے، جادو سیکھنے والے، جادو کرانے والے، یا پھر ایسے سفلی عملیات کرنے والوں کا آج دورہ ہے، اس کی بھرمار ہے۔ خاص طور سے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر بھی اس کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ جگہ جگہ دعوے دار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کا علاج منٹوں میں، سیکنڈوں میں کر دیں گے، آپ کی تقدیر کو ہم بدل دیں گے، اور آپ کے سارے مسائل کا حل آنن فانن ہم کرتے ہیں۔ اس طرح کے چیلنجز پوری میڈیا میں، اخبارات میں ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ تو اس کا انہوں نے سب سے پہلے رد کیا، کہا کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ، سارے انبیاء کرام کا یہی دین رہا ہے، اور سب سے آخری دین بھی اسلام ہی ہے، اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرمایا، کامل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دین اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، مکمل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر ہر انسان کے، ہر فرد اور معاشرے کے، ہر ملک اور سماج کے، ہر خطہ اور ہر علاقے کے جملہ مسائل کا کافی اور شافی حل موجود ہے۔ الحمدللہ، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام کا مقابلہ روز اول سے کفر سے رہا ہے۔ کفر وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اور آخرت میں اس کو ناکام، نامراد بنا دیتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ تو ایک طرف اسلام کا راستہ، دوسری طرف کفر کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے اسلام کے راستے پر اختیار کرے، اسلام کے راستے کو اختیار کرے، جس کا جی چاہے کفر کے، شرک کے راستے کو اختیار کرے۔ دونوں راستے بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راہیں انسان کے سامنے رکھ دی ہے، اس کو عقل سلیم بھی عطا کی ہے، خیر کے راستے کی، شر کے راستے میں تمیز کرنے کی، حق و باطل میں تمیز کرنے کی، سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کی،
یہ کسوٹی صرف اسلام ہی کی دین ہے. جو اسلام کو سمجھتے ہیں، جو اسلام کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسلام کی جن کو نالج ہے حقیقی اسلام کی، وہ نہیں جو آج کے مسلمان جن کو اسلام کے طور پر اپناتے ہیں یا اسلام کا نام لے کر کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ وہ اسلام جو ہمارے قرون اولیٰ کا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، اسلاف اعظام کا تھا، محدثین اعظام کا تھا، ائمہ کرام کا تھا، جو خالص اسلام تھا. اس اسلام کی میں بات کر رہا ہوں. اور آج کا اسلام، آج کے مسلمان کے نزدیک جو اسلام ہے تقریباً وہ ملاوٹ کا ہے، جعلی ہے. تو اس لیے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے اس ڈپلیکیٹ اور جعلی اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جو حقیقی اسلام ہے وہ یا تو کتابوں میں ہے یا چند لوگوں کی زندگیوں میں ہے، اور وہ بالکل محدود ہے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدأ فطوبی للغرباء. اسلام کا آغاز جو ہوا تو اس وقت کوئی اسلام کو نہیں جانتا تھا، پھر ایک دور آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی بن جائے گا. یعنی آج کا وہی دور ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے. میں ایسی ہی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پورے دلائل کے ساتھ، پورے وثوق اور یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں، پورے حالات پہ نظر رکھتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کے نزدیک، مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک دین اسلام صرف روایتی ہے، یا پھر خاندانی مروجہ ہے، یا رسم و رواج کی آمیزش کے ساتھ، ملاوٹ کے ساتھ ہے. لہٰذا اس اسلام میں اور صحیح اسلام میں فرق کرنا ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے. تو آپ کو صحیح دین معلوم ہوگا، صحیح عقیدہ معلوم ہوگا، صحیح عبادتیں معلوم ہوگی، صحیح عمل معلوم ہوگا، اور آپ جو ہے گمراہیوں سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، خرافات سے اور غیر شرعی اعمال سے، غیر مصنون اعمال سے آپ بچ سکیں گے. ورنہ آپ کو تمیز نہیں ہوگی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور خاص طور سے میرے اس عنوان کے تحت آپ دیکھیں گے تو اتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اللہ کی پناہ، کہ بہت سارے لوگ جو حلیہ جن کا اسلامی نظر آتا ہے، جبہ پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، داڑھی ہے، سب کچھ ہے، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، ان کے پاس میرا کام ہو جائے گا. اور وہ پیٹ پالو ملا اور سفلی عامل اپنی دکانیں کھول کر لوگوں کو الو بناتے ہیں. لوگوں کی چہروں کو دیکھ کر، ان کے چہروں کو پڑھ کر، ان کی جیب پر ان کی نظر ہوتی ہے، اس پر ڈاکے ڈالتے ہیں. ہمارے پاس ایسے کئی کیسز آتے ہیں. چونکہ میں کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں الحمدللہ، ہمارے سینٹر MPEC پر کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، صرف حجامہ نہیں ہوتا، کئی وہاں پر الحمدللہ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. تو وہاں الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو برسوں سے اس بیماری میں مبتلا ہیں، وہ بیماری کا علاج کیا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا، آخر ہم کیا کریں. کئی لوگ جو صحیح عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی مجبوراً یہ سفلی عاملوں کے پاس جا کر علاج کروا رہے ہیں. جب ان کو پتہ چلا کہ آپ بھی علاج کرتے تو ہمارے پاس آئے، تو ہم پہلے جو ہے ان سے یہ سب چیزیں نکالنے لگائے کہ بھائی یہ آپ صحیح عقیدے کے ہونے کے باوجود آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے تعویذ لٹکائی ہے؟ نہیں، وہ عامل صاحب بولے کہ جب تک یہ تعویذ رہے گی تو آپ جو ہے اچھے رہیں گے، ورنہ تعویذ نکال لیں گے تو پھر جن لپٹ جائے گا. تو ایسے گمراہیاں پھیلا رکھی ہیں. تو اس سے بچنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے اعمال سے بچو. ان 7 ہلاک کرنے والے اعمال میں نمبر 1 شرک بھی ہے، اور سحر بھی ہے، جادو بھی ہے. جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا، یہ سب حرام ہے. پہلے میں نے آیت جو پڑھی تھی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ بنیادی عقیدہ ہے. اللہ کی پناہ میں ہم کو آنا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم کو کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. شیطان کا وسوسہ آئے قرآن کی تلاوت کے دوران، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا فرض ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آؤ، ولا اللہ تعالی، اللہ کی پناہ پکڑو. تو اس لیے کثرت سے وسوسے بھی آئے تو
برے خواب دیکھیں تو فوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوری اس آپ کے برے خواب کو زائل کر دینا، ورنہ اس برے خواب کا اثر آپ کی 40 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو شیخ بن باز کی کتاب کے حوالے سے میں ایک اہم بات بتا رہا تھا کہ بھائی جادوگروں کے پاس کیا اتنا پاور ہے کہ ہم کو جادو ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگ ڈرتے ہیں، ہے نا؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی شیخ بن باز نے۔ ہمارے اسلاف دیکھیے کیسے تھے، شیخ بن باز کی شخصیت کیسے تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو کا اثر بذات خود، یعنی خود جادو جو ہے اثر نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر یہ چیز ہے، سمجھیے راستے میں دیکھتے ہوں گے آپ لیمبو اور کیا بولتے ہیں آپ، مرچیاں، ہاں، اور کچھ صدقے وغیرہ کی کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی رہتی، لوگ جو بڑی اس سے بچ کے جاتے کیونکہ ڈرتے اس سے، اوپر انگل کے چلے گئے کہ بس ہو گیا ہمارا کام۔ آپ کچھ جو بھی یعنی آپ کے دماغ میں تھا، اس کو کھن لے گی ہو جاتا کچھ تو کچھ۔ یہی چیز ہے، آپ کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہم کو لا ينفع، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو جتنا عقیدہ صحیح ہوگا، پختہ ہوگا، آپ کو دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر، بڑے سے بڑا جن، شیطان انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا۔ تو توکل، یقین بہت مضبوط ہونا۔ یہ کیسے ہوتا اس کو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں بتاؤں گا۔ تو شیخ بن باز نے کہا کہ یہ جادو بذات خود نفع نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کونیہ اور قدریہ سے ہوتا ہے۔ یہ مشیت کونیہ قدریہ کیا ہے؟ اس کو آپ جب عقیدہ پڑھیں گے، عقیدے کا سبجیکٹ پڑھیں گے، علماء کرام ہیں یہاں، تو ان سے آپ سیکھیے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مشیت میں لکھ دیا ہے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، آسمان و زمین کے بنائے جانے سے پہلے ہر انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مشیت کونیہ قدریہ، تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، یہ ہو کر رہے گا وہ، اور تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ البتہ ترمذی کی ایک حدیث ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ آپ کی تڑپ ویسی ہو، آپ کا توکل ایسے مضبوط ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میرے حالات کو سدھار دے گا انشاءاللہ، یہ یقین ہونا ہے۔ تو مشیت کونیہ قدریہ کا اثر ہوتا ہے، یعنی اللہ چاہے تو جادو ہوتا ہے، اللہ چاہے تو نظر لگتی ہے، اللہ چاہے تو جن سوار ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ لیکن بندے کو ہمیشہ محتاط رہنا ہے، ہمیشہ احتیاط کرنا ہے۔ کس سے احتیاط کرنا ہے؟ برے اعمال سے، غلط عقائد سے، اور غیر اللہ سے ڈرنے سے۔ ڈرنا صرف اللہ سے، اور پاک صاف رہنا، طہارت کی حالت میں رہنا۔ آج نوجوانوں کا حال کیا ہے بھائی؟ وضو تو بہت دور کی بات ہے، طہارت سے بھی نہیں رہتے۔ جہاں جگہ ملے بس لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب بتائیے شیاطین آئیں گے نہیں آئیں گے؟ غلاظت کی جگہ، پیشاب کی جگہ گئے، پیشاب کر دیا، آپ وہاں سے پیشاب کے ذریعے سے آپ کے جسم میں شیاطین داخل ہوتے ہیں، باضابطہ ہے یہ بات۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، بسم اللہ بولے بغیر داخل ہوئے، شیطان داخل ہو گئے۔ گھر میں خواتین پکا رہی ہے، بسم اللہ نے کچھ نہیں، آؤٹ لے رہی، گالیاں دے رہی، یہ وہ ستیاناش بول لیتے جا رہی ہے، اولاد کو پکا رہی، شیاطین داخل ہوتے۔ کھانے کے آئٹموں میں بھی سب آ جاتے، وہ ان آئٹموں سے، کھانے کی چیزوں سے بھی آپ کے جسم پر اثر ہوتا ہے۔ اب آپ بولیں گے کیسے؟ آج کے دور میں سمجھنا بہت آسان ہے۔ یہ سیل فون ہے نا، یہ ایک آلہ ہے۔ اب دیکھیے آپ، اس کے اندر کتنی چیزیں نہیں ہیں، یہ چھوٹی سی چیز ہے، یہ ساری چیزیں دنیا بھر کی کہاں کیسے آ گئی اس میں؟ پہلے کے لوگوں کو سمجھنا مشکل تھا، لیکن آج کے دور میں اتنی سی چیز ہے، اتنا سا کیمرہ ہے، صرف کیا میموری ہے، تو سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ الغرض میں اپنی بات کو، اپنی تمہیدی گفتگو کو اس شیخ بن باز کی اس حدیث پر جو انہوں نے ذکر کی ہے، بخاری کی حدیث ہے،
اور ایک حدیث مسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اذکار اور دعائیں سکھلائی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کسی قسم کی تکلیف ہوئی یا کوئی بیماری لاحق ہوئی تو خود جبرائیل اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر دم کیا. سمجھے آپ؟ کن الفاظ میں؟ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیکا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2180 پہ 6. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری چیزیں بتا دی ہے. اور یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ کچھ چیزوں پر جیسے پانی ہے اس کو قرآن کی آیات سورہ فلق ناس پڑھ کے دم کرنا پھر پینا کیسا ہے؟ تو جائز ہے پڑھ کر. عام حالتوں میں نہیں، آپ پھونک کر نہیں پئیں گے، منع کیا گیا. لیکن ایک خصوصی حالت ہے، اس کی احادیث دلائل موجود ہیں. تو اب آئیے، جن کیا چیز ہے؟ جن کون سی مخلوق ہے؟ جن اور انس یہ دونوں مخلوقات، ہم انسان ہیں. سورہ ذاریات آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ کوئی نہیں جانتے، بے حساب ہے. کائنات میں، اس دنیا میں بھی اور زمین کے اندر بھی کتنی ہے اللہ کو معلوم. 7 زمینیں ہیں، 7 طبق ہے اور 7 آسمان ہیں، اس میں کتنی مخلوقات ہیں. پھر زمین و آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے، جو اسپیس ہے، اس کے اندر کئی مخلوقات ہیں. انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، حیوانات ہے، نباتات ہے، سب چیزیں ہیں. ان ساری مخلوقات کے اندر صرف 2 مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم ان کے لیے رکھا ہے. اور ان 2 ہی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. بکری کو عبادت کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، دوسری مخلوق کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا. لیکن چاند، سورج، ستارے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جن کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا وہ عبادت سے محروم ہے، نہیں کر رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، چاند، سورج، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور شجر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اور انسان اپنا ماتھا کہاں ٹیک رہا ہے؟ انسان اپنا ماتھا کہاں ٹیک رہا ہے؟ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورت کے سامنے اور اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہوئے مردے کے سامنے. کوئی درگاہ کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے، کوئی درگاہ کے سامنے کر رہا ہے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جو ان کو چھوڑ کر صرف خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے انسانوں تم عبادت کرو اس کی جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا رب ہے اور تم سے پہلے کے انسانوں کا رب ہے، سب کا رب وہی ہے. تو انسان اور جن یہ 2 مخلوقات مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، جن و انس. اب ہم بات کرتے ہیں انسانوں سے، انسانوں کی نہیں، ہم انسان ہیں، لیکن ہمارا سبجیکٹ ہے جن. تو جن پر ہم بات کریں گے. جن کون ہیں؟ جن ایک مخلوق ہے، جیسے ہم انسان ایک مخلوق ہے، ویسے ہی جنات اور جن ایک مخلوق ہے جو غیر مرئی مخلوق ہے، یعنی جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے. ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی. اب اللہ ماشاءاللہ کسی کو نظر آتی ہوں گی، الگ بات ہے. شیطانہ نظر آتے، جنہ نظر آتے، ہوتا نا.
وہ شاذ و نادر، بہت کم، لیکن اکثر لوگوں کو نظر نہیں آتی. یعنی یہ غیر مرئی مخلوق ہے جن، اس کی جمع اجنہ ہے، یہ بھی مخلوق ہے. اب کتنے ہیں یہ؟ جتنے انسان ہے اس سے دگنا ہے. اور ایک تو انسان اور شیطان اور جن، یہ دونوں کا ہم پہلے دونوں کا تقابل کریں گے. جن کیا ہے، شیطان کیا ہے. تو جن جو ہے یہ آگ سے پیدا کی گئی مخلوق ہے، انگار سے بنائی گئی مخلوق ہے، جن اور شیطان. اور ایک مخلوق ہے جو نور سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا ہے، وہ فرشتے ہیں. اور جن کو مٹی سے بنایا وہ انسان ہے. نوری، ناری اور خاکی، یہ تین مخلوقات. تو جنوں کی جو مخلوق ہے یہ نظر نہ آنے والی ہے، نظر نہیں آتی. اور یہ انسان کے ساتھ ایک تو ہمزاد رہتا ہے، اس کے ساتھ شیطان، انسان کے اندر کا شیطان جس کو ہمزاد کہا جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وَأَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، جو انسان کے اندر کا جو نفس ہے، شیطانی نفس، ورغلانے والا، گمراہ کرنے والا، بھٹکانے والا، وسوسے ڈالنے والا، بار 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 حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ یہ کرو، یہ کرو، برا کام کرنے کا حکم دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کیا کہا؟ وَأَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، وہ نفس، وہ شیطان جو انسان کو بار بار حکم دیتا ہے سو کا، برے کام کا. تو یہ انسان کے اندر بھی داخل ہوتا ہے، انسان کو باہر سے بھی گمراہ کرتا ہے، قریب سے بھی کرتا ہے، دور سے بھی کرتا ہے. تو یہ مخلوق، جنات کی جو مخلوق ہے، یہ مخلوق بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، اور ان کو اتنا ہی پاور دیا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار میں رکھا ہے. ایسا نہیں کہ ہر انسان پر وہ مسلط ہوتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر، ارے وہ تو کالا پیلا ہے بھائی، وہ تو کالی پیلی عورت ہے، اس کو کئی کی نظر لگی بولتے نا. اب وہ اتنے بڑے ریسلر ہے، پہلوان ہے، وہ فلموں میں آنے والے خوبصورت ہیروئن ہے، اور کیا ہے، وہ اس پہ اپنا لباس دکھانے والے خواتین، عورتیں ہوتی ہیں، مس ورلڈ، مس انڈیا، اتنی خوبصورت ہوتے ہیں. ان کو کیا نظر نہیں لگتی؟ ہم کو کیوں نظر لگتی؟ یہ بھی سوچتے ہیں لوگ. بس اب ہم تو کسی کا کچھ برا کریش نہیں بھائی، ہمارے کوئی دشمنی نہیں ہے، پھر ایسا ہم پہ جادو کئی کو ہوا، ہم پہ نظر کئی کو لگی. یہ سارے سوالات آپ کے دماغ میں آتے ہوں گے. اب اتنے مختصر وقت میں سارے سوالات کے جوابات تو میں دے نہیں سکتا، کیونکہ ٹاپک ایسا ہے. ابھی ہم جن کے پاس ہی ہیں، ابھی جادو آنا ہے، بھی نظر بد، پھر اس کے اسباب، ریزن کیا ہے، پھر علاج. میں سمجھتا ہوں فجر ہو جائے گی، مگر اتنا وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ. میں پھر اس کو سیریس وائز رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میرا اپنا، میں عامل نہیں ہوں. پہلی بات تو یہ کلیئر کر رہا ہوں آپ کو، عامل نہیں ہوں. یعنی جو عملیات کرنے والے عامل ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوں. میں عالم ہوں الحمدللہ، قرآن حدیث کا طالب علم ہوں، اور دینی علم میں نے حاصل کیا ہے، اور ہم نے باضابطہ اس علم کو بھی سیکھا ہے. کون سا علم؟ لوگوں کے اوپر کیے گئے جادو کو اتارنے کا، جادو کا، نظر بد کا، اور جنات کا. یہ ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے. اس لیے میں الحمدللہ صرف کتابی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں ایک تو چیز خالی تھیوری ہوتی ہے، میں تھیوری پلس پریکٹیکل دونوں چیزیں بتا سکتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ 1997 سے مجھے اس کا تجربہ ہے. 1997 سے الحمدللہ میں نے، مگر اس کے پروفیشنل دکان نہیں کھولی ہے، ایسا جیسا عام طور پر ہمارے شہر میں جگہ جگہ حلقے ہوتے ہیں.
ہمارا جو طریقہ کار میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، مختصر شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس بھی علاج ہوتا ہے تو ہم پہلے تذکیر کرتے ہیں، عقیدہ کیا ہے سمجھاتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ، اس کے بعد پھر رقیہ شریعہ ان پر دم کیا جاتا ہے مائک کے ذریعے سے، جو بھی لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ مخلوق جنات کا بھی وجود ہے، سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے حوالے سے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دوں، یہ جنات کا بھی انکار کرتے ہو، نہیں مانتا بھائی جادو وادو کچھ بھی نہیں ہوتا، جنات نہیں ہوتے بولتے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسے بھی لوگ، ہے بہت سارے ایسے بھی لوگ انکار کر دیتے، میں نہیں مانتا ہوں بھائی، اس کو بولتے بھائی اس کو جن آ رہا تمہارے پاس نہیں آ رہا اس کو مت مانو آپ، لیکن اس کی حقیقت اس کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ، ورنہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ ابھی حافظ صاحب ایک آیت پڑھے سورہ بقرہ کی آیت 102، اس میں کیا صاحب معلوم ہوتا کہ باضابطہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو آزمائش کے طور پر بھیجا، ہاروت اور ماروت کو۔ ان کا کام کیا تھا؟ یہ لوگوں کے پاس آ کر کیا کہتے تھے؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ یہ لوگوں کو جادو خود سکھاتے تھے اور بولتے بھائی دیکھو جادو مت سیکھو، جادو مت سیکھو بولتے تھے۔ آپ بولیں گے یہ کیسی بات ہوئی بھائی، خود سکھا رہے ہیں پھر نکو سیکھو بول رہے ہیں، تو یہ ایسی بات ہوئی جیسے آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کی ڈبی پہ لکھا رہتا ہے کیا رہتا ہے، اسموکنگ انجوریس یور ہیلتھ، ہوتا ہے نا، منہ کا کینسر کی فوٹو ہوتی ہے اس پر، یہ رولز ہے، لکھنا پڑتا ہے ان کو۔ تو ایسے ہی وہ فرشتے کیا بولتے تھے؟ حتی یقولا ان، دونوں فرشتے ہاروت و ماروت کہتے تھے انما نحن فتنہ، ہم تو ایک آزمائش ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ان کو بھیجا تھا۔ فلا تکفر، لہذا تم سحر سیکھ کر، جادو سیکھ کر اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جادوگری کفریہ اور حرام عمل ہے۔ کیا ہے یہ؟ حرام کام ہے۔ اگر کوئی خاتون کوئی عورت اپنے شوہر کو اپنے مٹھی میں کرنے کے لیے کسی سفلی عامل کے پاس جا کر کوئی تعویذ پلیتا لیتی ہے، کوئی منتر پڑھا ہوا یا کوئی فلیتا جلانے کے لیے لیتی ہے اور لا کر شوہر کے تکیے کے نیچے رکھ دیتی ہے، یا تیل میں ڈال کے سر پہ ملتی ہے، یا چائے میں کسی چیز میں ڈال کے پلا دیتی ہے، تو ایسی عورت کفریہ عمل کرنے والی ہے۔ صرف کس لیے کر رہی ہے؟ شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے میری ضرورتوں کو پوری نہیں کرتا، مجھے پیسے نہیں دیتا، وہ ہمیشہ اپنی بہنوں کا خیال کرتا ہے، اپنی اماں کی فکر کرتا ہے، میرا خیال نہیں کرتا۔ تو اب کیا کرنا؟ اب اس کو 2-4 عورتیں مل کے اس کو سمجھاتے ہیں، نہیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں، بہت اچھے ہیں، منٹوں میں کام ہو جاتا، ان کے پاس چلے گئے تو وہ خاتون جاتی ہے بیچاری، جا کے 25, 50, 100, 200, 1000 جتنے بھی ہے رقم دے کر پلیتے لے کے آ کے خوش ہو جاتی ہے، چلو شوہر میرا مٹھی میں آ گیا بھائی۔ یہ حرام کام، شرکیہ کام کرتے ہیں۔ ایسا کئی اعمال ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں، اور افسوس تو یہ ہے کہ یہ مسلمان، نام نہاد مسلمان، ہندوؤں کے پاس جا کر، میتھروں کے پاس جا کر، سفلی عمل کرنے والے عاملین نہیں بلکہ ٹوٹلی جادوگروں کے پاس جا کر یہ عمل کرواتے ہیں۔ سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پردہ لگا ہوا رہتا ہے ان کے جو کیا بولتے خانقاہ میں یا ان کی دکان میں، اور وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کئی لوگ، ابھی ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئے تھے، صحیح عقیدے کے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، لیکن تھوڑے دن ہمارے پاس آ نہیں سکے کسی وجہ سے، یا ہم سفر میں تھے تو شیطان بھٹکایا، چلے گئے شارٹ کٹ ارتک رستے سے چلے گئے، وہاں پہ گئے تو وہاں پہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، ملنے کے لیے بھی جو ہے لائن لگی ہوئی ہے حضرت سے ملنے کے واسطے، پھر نذرانہ رکھ کے جا کے ملنا، 500 روپے لگانا ٹوکن، پھر جا کے ملنا، پھر اس کے بعد پھر انہوں یہاں سے بیٹھے بیٹھے بول دیتے آپ کے پاس وہ جہاں پہ کام کرتے نا آپ دبئی میں، وہ جگہ صحیح نہیں ہے،
آپ کی ماں صحیح نہیں ہے، آپ کی بیوی جو ہے پوری ان کی اماں کی بات سنتی، ایسے بہت ساری باتیں یہ سناتے، انہوں فوری اس کی باتوں میں آ گئے، پھر بیٹھے بیٹھے بول دے رہے ہیں، یہ تو کیسا بول رہے ہیں، سنیے اب حدیث سنیے، مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں میں، حدیث مسلم کی ہے، جلد نمبر 4، حدیث نمبر 1751۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، کہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ شخص کسی عراف یعنی ہاتھ دیکھ کر یا چہرہ دیکھ کر یا ڈوری ناپ کر یا فوٹو دیکھ کر آپ کی حال بتا دیتا ہے، مستقبل بتاتا ہے، آپ نے سوال کیا اس سے، فسألہ عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک ایسے مسلمان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر بھی یہاں پہ 40 دن تک کی نماز اکارت ہونے کا ذکر ملتا۔ اب دوسری حدیث اور ہی اس کے اندر اس کی قباحت کو بیان کیا گیا، یہ بزار کی حدیث ہے اور سند اس کی جید ہے، عمدہ ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص چاہے مسلمان عورت ہو یا اور آدمی ہو، کسی عراف کے پاس یعنی قیافہ شناس یا کسی عامل کے پاس اور کسی نجومی کے پاس، کسی رمال کے پاس جا کر اپنی بات رکھتا ہے، سوال کرتا ہے اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو سچ مانتا ہے، فصدقہ بما یقول، وہ مرشد نے جو کہہ دیا بس دل میں ڈر بیٹھ گیا اور اس کا یقین کر لیا، فقد کفر بما انزل علی محمد، ایسا شخص جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اللہ نے اتاری ہے اس کا کفر کرنے والا ہو گیا، کافر ہو گیا وہ، یعنی کفریہ عمل کیا اس نے۔ تو ایسے کفریہ عمل آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جادو بذات خود اثر نہیں کرتا، جنات کہاں رہتے ہیں اس کی بھی تفصیل ہے، میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، بہت تفصیل ہے۔ پھر جنات کی غذا کیا ہے اس کی بھی تفصیل ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے، آپ جو بھی لقمہ نوالا جو بھی آئٹم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بغیر بسم اللہ کے کھا لیے تو وہ آپ کے پیٹ میں نہیں گیا، شیطان کے پیٹ میں گیا، ماشاءاللہ، سمجھے آپ؟ تو اتنا آپ کو، لیکن شیطان کیا کرتا، فوری بسم اللہ بولنے نہیں تھا، کھا لیے کے بعد پھر ارے بولتے کھا لیے۔ جیسے ایک دستر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو کچھ آئٹم رکھے ہوئے تھے، ایک بچہ جلدی آیا، آ کے ایک چیز لے کے منہ میں ڈالنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا، کس کو؟ بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، کیا فرمایا؟ شیطان اس بچے کے بھیس میں آیا تھا اور بغیر بسم اللہ کے کھانے کے لیے، یعنی یہ بچے کو جو چیز کھا رہا تھا۔ تو آج ہم کر رہے ہیں ویسے، ہاضمہ خراب ہو گیا، مول صاحب ڈاکٹر صاحب اتنی چیزیں کھا رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہو رہا، کھا رہے ہیں پیٹ پھول جا رہا، ہاضمہ ہی نہیں ہو رہا، اور کھا رہے ہیں بھوک لگتی جا رہی، ایسے بھی ہوتا بات، کھاتے جا رہے ہیں 3 ٹائم نہیں 5 ٹائم 8 ٹائم فل کھینچ رہے ہیں، پھر بھی جو ہے بھوک لگ رہی۔ یہ زیادہ کھانے کی ہرس جو ہے نا، یہ بھی شیطانی ہرس ہے، شیطان خوب کھلا دیتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس بسم اللہ ہے ہی نہیں، بسم اللہ کی عادت ڈالیے، ایسے عادت ڈالیے کہ آپ سے جو ہے جب بھی کھائیں بسم اللہ بول کر کھائیں، اور بلند آواز سے بولیے آپ، تاکہ دوسرے بھی سیکھ کے عمل کریں، تو آپ کی بری عادتیں بھی انشاءاللہ چھوٹ جائیں گی۔ مثال کے طور پر، یہ جوک نہیں، حقیقت ہے، میں بولا ایک صاحب وہ سگریٹ کے بہت عادی تھے، بہت سگریٹ پیتے تھے، کش پہ کش لگاتے تھے، تو چھٹ رہی نہیں مول صاحب عادت، کیا کرنا؟ بولا بسم اللہ بولیے اب۔ ارے کیسا بسم اللہ بول کے سگریٹ پینا؟ کیا کرنا بھائی؟ تو یا تو بسم اللہ چھوڑنا پڑے گا، نہیں تو سگریٹ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر بسم اللہ کے فضائل، بسم اللہ کی برکت معلوم ہے تو بسم اللہ کہنا نہیں چھوڑیں گے، سگریٹ چھوڑ دیں گے، سمجھ لیں بات کو۔ تو اللہ کے کلام میں بسم اللہ میں بڑی خیر برکت ہے، بہت فضیلتیں ہیں، برکتیں بہت ہیں بسم اللہ کی، لیکن وہ کہنے کی ہمارے اندر، ہماری آل اولاد میں، اپنے گھر میں عورتوں کو، بچوں کو اس کا عادی بنانا۔ ایک بغداد کی تاریخ پڑھے ہوں گے آپ، یا تاتاری حملہ کیے تھے، تاتاری فوج، تاتاری قوم تھی ایک،
تو اتنا حملہ اور ہوئے تھے بغداد میں کہ کوئی مسلمان کا گھر بچا نہیں تھا. سمجھے آپ؟ مسلمانوں کو لوٹے مارے ختم کر دیے، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئی. اور مسلمان عورتوں کو انہوں نے کیا کیا؟ قبضہ کر کے اپنی بیوی بنا کے رکھ لیا. تو مسلمان عورتیں مجبوراً اب ان کے گھروں میں رہنے لگی، ان کے ساتھ رہنے لگی. لیکن اس دور میں بھی وہ خواتین جن کے پاس دین تھا، اسلام تھا، جب بھی وہ ان مشرکوں اور کافروں کے گھروں میں رہتی تھی تو کھاتے پیتے وقت، اٹھتے بیٹھتے وقت اللہ کا نام لیتی تھی، بسم اللہ کہتی تھی. تو یہ تاتاری قوم کے لوگ بولے کہ یہ کیا ہے، یہ عورتیں جو ہے اللہ کا نام بسم اللہ بول کے لے رہی، کیا بات ہے؟ تو پوچھنے لگی. تو وہ عورتوں نے کیا کیا؟ اسلام کی تبلیغ کی. بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام سے، اللہ ہم سب کا رب ہے. اچھا اللہ ہے ہمارا رب، ہم تو فلاں دیوتا کو سمجھتے تھے. تو اس طرح وہ خواتین کے بسم اللہ کہنے سے پورے تاتاریوں میں تبلیغ ہوئی اور پورے تاتاری مسلمان ہوئے. یہ تاریخ ہے باضابطہ. پاس ماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے عیاں یورش تاتاریوں کے افسانے سے. پاس ماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو بہرحال بسم اللہ کی ایک ایک لفظ کی کافی تفصیل ہے، تاریخ ہے. تو ان کی غذا کیا ہے؟ آپ بسم اللہ بولے بغیر کھائیں گے تو وہ شیطان کی غذا بن جائیں گی. جنات کے اندر شادیاں بھی ہوتی ہیں باضابطہ، ان کے قبیلے میں نہیں، اپنے مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے یعنی بغیر شادی کے بھی رکھ لیتے ہیں وہ لوگ. یعنی انسانوں کو بھی جو ہے اپنی بیوی بنا کر رکھتے ہیں. اب وہ عورت بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عورت اس کا ایک انسان شوہر ہے، لیکن بعض ایسے بھی واقعات ہمارے تجربے میں آئے کہ ان کے شوہر جو ہے جن ہے یا جنات ہے یا جنی ہے. عورت ہے تو مرد، مرد ہے تو عورت کی. تو اس کی بھی تفصیل ہے، سمجھے آپ. ان کے بھی قبیلے ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، نسلیں ہوتی ہیں. ان سب کا باپ کون ہے؟ نہیں معلوم آپ لوگوں؟ جن ہے. اور کوئی؟ ماشاءاللہ، جو ابلیس بولے وہ صحیح جواب. ہم سب کے باپ کون ہیں؟ تو یہ دونوں کب سے ہے معلوم ہے نا؟ ابلیس اور آدم. ہاں تو آدم علیہ السلام انسانیت کے باپ، ابلیس لعین جن و شیاطین کا باپ دادا. سمجھے آپ؟ تو ان کی بھی نسل ہے، ان کو بھی موت ہوتی ہے جیسے انسانوں کو ہوتی ہے، لیکن ابلیس کو نہیں ہوتی. ارے کب تک نہیں ہوتی بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی. اس نے سوال کیا اللہ سے کہا اے اللہ تو مجھے مہلت دے، مجھے ذرا ٹائم دے. کب تک؟ ربی انذرنی الی یوم یبعثون، یعنی قیامت تک مجھے مہلت دے تاکہ میں کیا کروں بولیے؟ لوگوں کو بھٹکاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اس کو چانس دے دیا. اب بولیں گے اللہ تعالیٰ کو سوال کریں گے کہہ کو دیا بھائی اللہ تعالیٰ، ہمارا آدم علیہ السلام کو رکھنا تھا، یہ ابلیس کو کہہ کو دیا. یہ اللہ کی مشیت ہے. بسم اللہ. تو جنات کا بھی مذہب بھی ہوتا ہے، مسلک بھی ہوتا ہے، فرقے بھی ہوتے ہیں اس میں. اور بعض اوقات ہم نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ جو مسلک والا ہے وہ مسلک والے کو جنات آ کے بھٹکاتے ہیں. ویسے جنات، کیونکہ ہر ایک کو ایک کتاب پڑھیے آپ لوگ، اس کا نام ہے تلبیس ابلیس. تلبیس ابلیس پڑھیں گے تو آپ کو پوری تاریخ معلوم ہوگی کہ ایک بچے کو کیسے بھٹکاتا، بوڑھے کو کیسے، عورت کو کیسے، مرد کو کیسے، لیڈر کو کیسے، عالم کو کیسے، جاہل کو کیسے، امام کو کیسے، ٹیچر کو کیسے، سب کو بھٹکانے کے اس میں گر ہے. شیطان جو ہے کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے. اس میں یہودی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، مسلم بھی ہے، عیسائی بھی ہے، کافر بھی ہے، حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، اہل حدیث بھی، سب ہے ان کے اندر بھی. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، سورہ جن کی آیت. نیک بھی ہے، بد بھی ہے.
جنات کی موت بھی ہوتی ہے، انہیں ابلیس کو موت قیامت کے قریب جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس وقت ہوگی. بقیہ جتنے جنات شیاطین ہیں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے. جنات کا شر شیاطین کے اندر، یعنی شیاطین جسم میں داخل بھی ہوتے ہیں اور کئی امراض کا شکار ہوتے ہیں لوگ. جنات جب داخل ہوتے ہیں تو ان کا نقصان بھی کرتے ہیں. کبھی گھروں سے چیزیں بھی غائب ہو جاتی ہے، کبھی ایک جگہ سے دوسری طرف چل جاتی ہے. چیز رہتی ہے گھر میں لیکن گم ہو جاتی ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہیں ملتی، دوسری طرف ملتی ہے. وہ آپ لاک اپ میں رکھ دیے تھے چیز، لیکن وہ لاک کھل گیا، دوسری طرف چیز ہے وہ موجود. ایسے بھی ہوتا ہے. یہ کوئی کہاوت نہیں ہے، فلموں کے قصے کہانیاں، یہ سیریل نہیں، حقیقتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے باضابطہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم شیاطین کو انسانوں پر چھوڑتے ہیں، مسلط کرتے ہیں. جیسے چوروں کو، ڈاکوؤں کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس جو ہے ٹرینڈ ڈاگ چھوڑتی ہے کھینچ کے لے کے آنے کا. سمجھ رہے بات کو؟ ایسے ہی ہوتا ہے. بلکہ قرآن کے حدیث میں ہے ان الشیطان فی الانسان کمجری الدم، انسان کے اندر شیطان اس کے خون کے ساتھ خون کی نالیوں میں دوڑتا ہے. جسم میں خون ہے نہیں ہے، شیاطین اندر داخل ہوتے ہیں، پورا تیرتے ہیں، اندر ستاتے ہیں، خون کو خراب کرتے ہیں، گاڑھا کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اس کا علاج تو بعد میں بتاؤں گا. اب جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم چل رہا ہے، ان لوگ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے کارنامے کیا ہے، ان کے ہتھ کنڈے کیا ہے. اور جنات کو انسانوں سے عشق بھی ہوتا ہے. جنات کو، شیاطین کو انسانوں سے عشق بھی ہو جاتا ہے. اور کئی ایسے واقعات ہمارے تجربے میں بھی آئے کہ ایک لڑکے کو علاج کے دوران دیکھا، جب اس کے بھی چیک کرنے کے پوائنٹس ہوتے ہیں، ایسا اٹھا کے چھڑی سے مار دینا نہیں ہوتا، مار مار کر رہے ہیں بعض عاملہ. وہ جن کو شیطان کو مار نہیں پڑ رہا، کس کو پڑ رہا؟ وہ انسان کو پڑ رہا. بیچارہ چیک کرنا پڑتا ہے کہاں پر ہے. وہ منٹ میں، سیکنڈ میں جو ہے، کبھی دماغ میں، کبھی آنکھوں میں، کبھی پیٹ میں، کبھی ہاتھوں میں، کبھی ناخن میں، ہر جگہ ادھر ادھر ہوتے رہتا. تو یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں جو شیاطین، جنات جو ہے شیاطین انسان کے ساتھ کرتے ہیں. انتقام لینے کے لیے جسم میں بھی داخل ہوتے ہیں. اب انتقام کیسا لیتے بھائی لوگ؟ کئی کو لیں گے بھائی؟ ہمارے دشمن کئی کو شیطان. مثال کے اوپر آپ جا رہے تھے راستے میں سے، خوب دبا کے پیشاب آ رہا، آپ کیا کریں؟ راستے میں سوراخ میں پیشاب کر دیے. اب وہ سانپ کا کیا تھا؟ بل تھا. شیطان سانپ کی شکل میں بھی رہتے ہیں، جنات شاید اس کی شکل میں بھی رہتے ہیں، کالے کتوں کی شکل میں، کالے بلیوں کی شکل میں. اس لیے یہ بلیاں نہیں پالنا. وہ آ رہی الگ بات ہے، رہ رہی الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے کالے بلیاں، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بہت پالنے کا، جانور پالنے کا. اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اس کو بستر رکھ رہے ہیں، اس کو اڑا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. ارے انسانوں کے ساتھ بسیرا مشکل ہے، یہ کتے بلیوں کو رکھ لے گے؟ کیا ہے، کتنا خرچہ کر رہے ہیں اس پہ. اللہ ہدایت دے، توفیق دے. تو من گھڑت اذکار پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہم تعویذوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ارے نکو کھولو مول صاحب، یہ کھول دیے تو کچھ. ادھر آؤ بابا، کھولتے ہم بتاتے پورا اس میں کیا لکھے ہوا رہتا تعویذوں کے اندر. کھول اس میں شرکیہ الفاظ، کلمات رہتے ہیں، وہ گلے میں لٹکائے. یا اگر شرکیہ نہیں بھی ہے، قرآن کی آیت ہے آیت الکرسی، وہ گلے میں لٹکا لیے. تو میں بولا کہ بھائی یہ لٹکائے کیوں آپ؟ نہیں، یہ لٹکائے تو حفاظت تھی. میں بولا اس کی حفاظت کون کریں گے؟ آپ ٹوائلٹ کو نہیں جانا اگر یہ لٹکا کے رکھے تو. بولا ارے کیسا پھر پیشاب کو کیسا جانا پڑتا؟ ٹوائلٹ کو تو جانا ہی پڑتا انسان کو. نہیں، اب تعویذ لٹکا کے گئے تو اس میں قرآن کی آیت ہے. تو ناپاکی کی جگہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے کلام کو نعوذ باللہ لے جائے. قرآن کی ایک آیت آیت الکرسی بھی ٹوائلٹ میں لے جانا یہ حرام ہے. جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ تعویذ لٹکانا اتنا بڑا گناہ ہے، آپ
ٹوائلٹ میں جا کے اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتے آپ. داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ بک من الخبث والخبائث. چونکہ وہ اڈا ہے ان لوگوں کا, جنات کا, خبث اور خبائث کا, جنیوں کا, جنات کا. پھر نکلنے کے بعد غفرانک, کیونکہ اتنے ٹائم تک آپ اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے محروم رہے تو اللہ سے معافی مانگ رہے, اللہ مجھے معاف کر دے, غفرانک, اللہ تیری بخشش کی ضرورت ہے. تو اسی طرح مسلم معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں, تفصیل بہت ہے, وقت میں شاید ہو گیا, بات کلوز کر دیں گے, ختم کر دیں گے ابھی. نہیں میرے پاس تو بسم اللہ الرحمن. نہیں تھوڑا سا لے کر اس کو, ایک 7:45 ہو رہے نا, 8:15 تک لے لیں گے, یا 8 بجے تک لے لیں گے. اس میں سوال جواب رکھ لیں گے, سوال جواب میں بولیے آپ, ہاں, ورنہ اسی میں بات ختم ہو جائے گی. نیکسٹ سیشن جو رہے گا 15 منٹ کا 8 بجے کے بعد, وہ سوال جواب کا 15 منٹ رہے گا انشاءاللہ. مال, کپڑے اور چیزوں میں جنات پریشان کرتے ہیں, مال میں بھی داخل ہوتے ہیں, اس لیے مال بھی چوری ہو جاتا ہے بعض وقت, گھر سے غائب, لاکر سے غائب, کپڑے غائب. یہ جادو کرنے والے, عملیات کرنے والے کیا کرتے ہیں, بعض تو چیزیں منگاتے ہیں انسانوں سے منگاتے, بعض جو بہت پہنچی ہوئی ہستیاں رہتے, یعنی جن کے پاس کیا بولیں گے, وہ شیاطین رہتے, جن کو بولتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے. کیا بولتے؟ موکل. یہ موکل نہیں ہوتے, شیاطین کو موکل کا نام دیا جا, خوبصورت نام دیے. موکل بولے تو اور یہ پہنچے ہوئے شیطان رہتے ان کے پاس, وہ خبیث, وہ شیطان سے مدد لیتے لوگ. تو شیطان جن کیا کرتا, آ کے آپ کے گھر کا ایک آئٹم کسی پر جادو کرنا ہے تو چرا کے جاتا, کپڑے پہ کرنا ہے, شرٹ چرا کے جاتا, نیچے کا حصہ متاثر کرنا ہے تو پینٹ یا لہنگا چرا کے جاتا. تو باضابطہ اسے ہوتے ہیں. تو شیاطین کے کام یہی, یہ جادو عملیات کرنے والے, سفلی عمل کرنے والے. اور کبھی چیزوں سے بھی, گھر کی چیزوں سے بھی, تصویروں سے بھی. اکثر لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتے, دیکھیے اب تاخیر سے ہوتے, کیونکہ انہوں کیا کرتے, مختلف میرج بیورو میں اپنی بیٹی کی خوبصورت اسٹائل کی فوٹو دے کر رکھے ہوئے ہیں. تو فوٹو یا پھر مشاہدوں کے پاس دیتے ہیں, وہاں سے وہاں جاتی فوٹو. اب کوئی خاندان میں, قبیلے میں, رشتہ داروں میں کوئی اس کے دشمن ہوتے ہیں, میری بیٹی کی شادی جو ہے اس سے پہلے ہونا, اس کی نہیں ہونا ابھی, بول کے وہ عامل کے پاس, ایسے سفلی عاملوں کے پاس جا کے فوٹو بتاتے, فوٹو بتا کے وہاں پہ جادو کراتے. اس پہ کرائے تو اب کیا ہوتا, بچی, خوبصورت بچی, لوگ آ کے دیکھتے, لیکن جیسا دیکھنے آتے چہرہ بدل جاتا اس کا, پمپلس آ جاتے چہرے پر, یا چہرہ ڈاؤنی گھبرایا ہوا رہتا. لوگ آ کے دیکھتے, پھر اس کے بعد جا کے بولتے کوئی جواب نہیں, نو رسپانس. کیا بھائی لڑکی کچھ جواب نہیں آیا آپ کا؟ نہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آیا. ارے کیا بھائی بچی اچھی ہے, پڑھی لکھی ہے, دیندار ہے, سب کچھ ہے, ایسے کیوں؟ ایسے بھی ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے بالکل, کئی اسباب ہے اس کے. اور کبھی جو ہے خوف کے ذریعے سے, دہشت کے ذریعے سے, نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے دماغوں میں داخل ہوتے ہیں. کبھی جو ہے آپ سیڈنس ہے, یعنی کاروبار نہیں چل رہا بھائی, بہت پریشانیاں, قرضوں میں مبتلا ہے, بہت پریشان ہے, اتنا پریشان ہے, بعض وقت بولتے کیا کروں بھائی, میں خودکشی کر لوں کیا, ایسے بھی خیالات آتے. لوگ اگر فون اٹھائے گی کیا میاں کب دے رہے ہیں پیسے, فون آ گیا, پریشان, اس کے باقی اس کے باقی, تو غم پہ غم, سیڈنس بہت ہوتے جا رہے ہیں. تو شیطان کو جو ہے موقع ملتا, آپ کے اندر سیڈنس آ گیا اور آپ کے اندر خوف پیدا ہو گیا, تو شیطان کو انٹر ہونے کا ذریعہ ہے. ایک بات بتا دے رہا ہوں میں تجربے کی اپنی, 2 چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر شیطان اندر داخل ہو جاتا. ایک ہے خوف اور دوسرا ہے غصہ. خوف اور غصہ, اور بھی دوسرے ریزن ہے, لیکن خوف آیا تو شیطان داخل ہو گیا. کس کا خوف؟ رات میں اٹھے, سن آواز آ رہی, سردی کا موسم ہے, کڑاکے کی آواز آئی, آپ کیا کریں, فوری دبا لے کے گئی نہیں, ٹوائلٹ کو گئی نہیں, بیٹھ گئے وہیں, کسی کو لے کے جا رہے ہیں, اٹھا, ارے اٹھو امی, اجی امی اٹھو جی,
نہیں اٹھنا. خوف داخل ہو گیا, شیطان اندر آیا, غصے میں آگ بگولے ہو تیری یہ وہ گن گئے, ایسا بول دیے کیا بولے یاد ہی نہیں رہا. شیطان آپ کو اٹیک کرا, کہاں پہ؟ دماغ پہ. تو شیطان کو اٹیک کرنے کے لیے یہ دو چیزیں ہیں. شیطان آپ پہ حاوی ہوتا, آپ کے اندر غصہ, یعنی بہت زیادہ اینمی, اتنی زیادہ دشمنی, انتقام میں آپ ایسے الفاظ بول دیے کہ اللہ کو بھی ناراض, بندوں کا دل ٹوٹ گیا. تو اس لیے غصے سے بچنا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تغضب, غصہ نہ کرو. ہاں غصہ تو آتا ہے, انسان ہے. اب فرشتوں کو غصہ نہیں آتا, اب انسان ہے, غصہ آتا نہیں آتا؟ آتا نہیں آتا؟ بولیے. کیا حضرت آپ کو آتا نہیں آتا؟ ہاں گالی دیے تو آپ کو کیا بولا رہے؟ غصہ نہیں آتا؟ آتا نہیں. تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے بولیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیٹھے ہوئے تو اٹھ جانا, وضو کر لینا, پانی پینا, ہے نا. سنو طریقہ بتایا گا. غصے میں آ کے تو میں تو بولتے گئے تو ہو گئی, جنگ ہو گئی. اب شیطان بیٹھ کے دیکھتا, اچھا لڑ لے رہے دبا کے دونوں, چلو. ایسے میاں بیوی بھی لڑ لے رہی, بات تھی نہ, چھوٹی بات تھی, فل لڑائی ہو رہی دونوں میں. 2 گھنٹے تک لڑائی ہوئی, دبا کے اتنی لڑائی ہوئی. اس کے بعد لوگ آئے, نو آئے, پانی پیے, وہ کرے گئے, ٹھنڈے ہو گئے. ارے میں کیا بول دی جی تمہارے کو, بہت بول دی, میرے کو معلوم ہی نہیں رہا ایسا. ارے ہو میں بھی ویسی بول دیا تمہارے کو. تو ایسی حالتیں ہوتی ہے. شیطان غصہ دلا کر اپنے کو برانگیختہ کرتا ہے. وہ تو اسی طرح وسوسے بھی آتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں کتاب الوساوس باضابطہ ایک سلیبس ہے, پورا سبجیکٹ ہے وسوسوں کے بارے میں. تفصیلی احادیث ہے وسوسے آئے تو. ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا, وہ اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ بہت غلط سلط سوالات اس کے دماغ میں آتے تھے. نوجوان بچہ گمراہ ہو گیا, کوئی یہ خوارج ذہن کے نوجوان جو ہے اس کو گمراہ کر دیے تھے. تو آ کے سوال اس کا علاج کے لیے آئے تھے. تو وسوسے آ رہے ہیں. بچہ نماز کا پابند ہے, زیادہ عمر نہیں ہے, 22 سال عمر ہے, 20-22 سال عمر ہے بچے کی, لیکن وسوسے اتنے آ رہے ہیں اس کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں آ رہی تھی. تو ایسے وسوسے انسان کو گمراہ کرتے ہیں. پہلے عقیدے پہ اٹیک کرتے ہیں اور آپ کے دل و دماغ پہ چھا کر حاوی ہو کر اللہ کے بارے میں بدگمان کر دیتے. اور اسی طرح نفسیاتی اور اعصابی بیماریاں, بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج نہ ایلوپیتھی میں ہے, نہ ہومیو میں ہے, نہ جو ہے آیورویدک میں ہے, اور نہ کسی میں ہے. اس کا علاج صرف جو ہے رقیہ شرعیہ میں ہے. اور کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جن کا علاج جو ہے یہ عاملوں کے پاس تو ہے ہی نہیں, بلکہ بیماریوں وہاں پہ آپ کو بیماری نہیں ہے تو وہاں پہ چلے جانا, بیماریاں آ جاتے. درگاہ پہ علاج ہوتا, دواخانہ ہے وہ, علاج ہو رہا. بعض جگہ تو آپریشن بھی ہو رہی. شاید آپ ماجی صاحب سنے ہوں گے, یہ وہ رحمت آباد کی پتہ نہیں کہاں کی درگاہ ہے, پیشنٹ یہاں سے جا رہے ہیں, وہ کیسی سرجری ہو رہی, کیسا علاج ہو رہا پتہ نہیں, اوپر سے اوپر پورا علاج ہو رہا, بغیر آپریشن کے علاج ہو جا رہا. پتا نکال رہی, اس میں کنکری نکال کے بازو رکھ دے رہی, پھر گردہ رکھ دے رہی, دماغ نکال رہے ہیں, بازو رکھ دے رہے ہیں, آپریشن کر کے پھر رکھ دے رہی. ایسے بھی علاج ہو رہے. یہ مسلم معاشرے میں ہی ہو رہا. میں کہیں ان لوگوں کے نہیں بول رہا ہوں, جنت کا دروازہ دکھانے والے لوگ آئے ہیں. جنت کا دروازہ دیکھے آپ لوگ؟ نہیں دیکھے؟ معلوم بھی نہیں کسی کو بھی نہیں معلوم. اجمیر میں ہے. مول صاحب دیکھے کیا؟ تو بسم اللہ. جی ہاں جی. تو مسلم معاشرہ بہت ہی اس کفریہ اعمال میں ہے. اس لیے جن و شیاطین سے اب بچنے کے لیے کیا کرنا ہے, پوری چیزیں نوٹ کریے آپ دل دماغ میں اپنے. نمبر 1, فرض نمازوں کا اہتمام کرنا, فرائض کا, نوافل کا, سنتوں کا اہتمام کرنا, دعاؤں کا, صبح و شام کی دعائیں,
آپ کے گھر میں ہونی چاہیے دعاؤں کی کتاب، احادیث کی کتاب، قرآن مجید، اس کی تفاسیر، حصن المسلم چھوٹی دعا کی کتاب ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ٹرانسلیشن ہر دنیا کی زبان میں ہے، اور صبح و شام کے اذکار کا اہتمام، یہ پابندی کرے تو ہوں گا. آپ ایک بھی چیز مس کریں گے تو علاج پورا نہیں ہو سکتا. توحید و سنت پر مضبوطی سے عقیدہ آپ کا صحیح ہونا، عمل صحیح ہونا. شرک میں ہے آپ تو بھٹکتے رہیں گے، در در بدر، در بدر، 20 سال 25 سال. اس لیے ہمارے پاس بھیڑ نہیں رہتی، یاد رکھیے، میرے پاس پبلک نہیں رہتی. ایک مرتبہ آیا تو دوبارہ نہیں آتا کوئی آدمی میرے پاس. جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کو اللہ توفیق دیا، وہی آتا، کیونکہ ہمارے پاس قرآن و حدیث کے مطابق علاج ہوتا، شرعی علاج، الرقیۃ الشرعیہ. تو ہم لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے، عقیدے کو سدھارتے، سمجھاتے، پھر ان کے جو غلط عقائد ہے جادو سے متعلق، علاج سے متعلق، اس کی اصلاح کرتے. اس کے بعد پھر اس کی کنڈیشن دیتے، یہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ علاج کرنا ہے، یہ کتاب پڑھنا ہے، یہ اذکار پڑھنا ہے، یہ صبح و شام کے اذکار کا اور رقیہ شریعہ کا اہتمام کرنا ہے. تو اور تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر، شرک اور بدعات سے اجتناب کرنا. شرک کرنے والے اور بدعات کرنے والوں کے پاس شیطان بہت جلدی آتا ہے، بلکہ آ گیا سمجھیے ان کے پاس تو آلریڈی. ابھی شرک کرنے والے، بدعات کرنے والے کبھی مانتے ہیں لوگ. اب آپ مثال کے اوپر، آپ نوجوان ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ پوری تیاری ہو گئی، سنت کے مطابق کروں گا، مول صاحب سمجھا دیے میرے کو، اب کس کی بھی نہیں سنتا ہوں، بلکہ آپ گھر میں امی، خالہ، نانی، فلاں، پھپھو بٹھا دیے، نوشا کو بٹھا دیے، بٹھا کے کیا کریں، پاؤں میز کی رسم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پاؤں میز کی رسم. کیا ہے پاؤں میز کی رسم بھائی؟ کسی کو معلوم؟ ہلدی کی رسم معلوم ہے؟ ہاں، اور سندل کی رسم، مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، مرچی کی رسم، لال مرچی کی رسم، پوری رسم. ہاں ہے نہیں، باقی مطلب وہ کرنا اب نہیں کرے اب تک. اب کیا ہے، دلہے میاں اگر سمجھدار ہے اچھے تو مرچی تھوڑی لے کے جانا، یہ ہلدی نہیں، ان کو ہلدی لگانے والوں کو مرچی لگا دینا، اس کے بعد رسم ختم ہو جاتی. وہ تو شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنا، اس سے واقف ہونا پہلے، کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے. شکوک و شبہات سے بچنا، گناہوں سے بچنا، تقوی اختیار کرنا، پاک صاف رہنا. ناپاکی ہوئی شیطان کا ہلو ہلو کھسک کے آتا، آپ کے اندر آتا. اور پردہ، عورتیں ہیں تو حجاب کرنا، بے حجاب ہے تو شیطان اس پہ حملہ کرتا. حدیث ہے کہ ان المرأۃ اذا خرجت، جب کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے، عطر اور خوشبو لگا کر، استعطرت، تو ایسی عورت کو کے اوپر شیطان داخل ہوتا ہے. اور وہ عورت اگر خوشبو لگا کر مردوں کے درمیان سے گزرتی ہے تو ایسی عورت کو زانیہ کہا گیا، بدکار کہا گیا، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا. چونکہ لوگوں کی نظر یا ان کے کیا بولیں گے، ناک سے اس کی اسمیل سونگھ کر اپنے اندر ایک شوق پیدا ہوا عورت کی طرف، لچک کا. تو گناہگار عورت کے عطر، خوشبو لگانے سے، پرفیوم لگانے سے مرد گناہگار ہوا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فہیہ زانیہ، یہ بدکار عورت ہے کہا. جب تک یہ غسل جنابت نہیں کرے گی پاک نہیں ہو سکتی. یہ سب احادیث ہیں، میں ایسے ہی نہیں بتا رہا ہوں آپ کو ساری چیزیں. تو اور عورتیں جو ہے اس لیے اکیلی نہیں نکلنا. شوہر باہر ہے، سعودی میں ہے، عورت ہے یہاں پہ اکیلی، یہ تو جائز ہی نہیں ہے. پہلے 2 سال باہر رہ رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کمانے کے لیے. کمانے کا ایک بہانہ مل گیا، آپ پھر ادھر کون سے دیکھیں گے؟ بورو ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ شوہر کی ہے. یا تو محرم کے ساتھ رہیں، اس کے بھائی، اس کے جو ہے والد یا بیٹے. اور غصے کے وقت اعوذ باللہ یہ پڑھنا. گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونا،
ہمیشہ توبہ استغفار کرنا. گھروں میں گانے بجانے کو میوزک کے آلات نکال کے پھینک دینا. نہیں ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ تو فون میں ہے نا, ٹونس بدل لینا اس کے. ہاں, اس سے دور رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انی بعثت لہدم المزامیر, ایک حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں میوزک کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے. بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے, صحیح حدیث, میوزک موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے. آج پوری امت, پوری انسانیت میوزک کے بغیر جان زندہ ہی نہیں ہے. ہر حال میں اللہ کا ڈر, توکل, تقدیر پر بھروسہ, صدقہ خیرات, یہ سب چیزیں اس کا اہتمام کریں. اور یقین جانیے آپ ذکر و اذکار کریں گے, پڑھتے رہیں گے ہمیشہ, تو تفسیر قرطبی کے حوالے سے 160 فرشتے ایک مسلمان پر الحمدللہ اس کی سیکیورٹی کے لیے مقرر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. 160 فرشتے. اب اندازہ لگائیے کتنی اللہ کی طرف سے ہماری جان کی, ہمارے مال کی, عزت آبرو کی, ہمارے ایک ایک پل پل کی حفاظت ہو رہی ہے, ہماری ایک ایک رومٹے کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ہماری. لیکن ہم ناشکرے ہیں, ہم بہت ناشکرے. ہر چیز کی اللہ کی طرف سے ہماری. اب سحر کی بہت ساری قسمیں بھی ہے. سحر امراض ہے, سحر استحاضہ ہے, جو عورتوں کو پیریڈ سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهَا رَكْزَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ, شیطان کی طرف سے. شیطان کیا کرتا ہے, اس جگہ پہ عورت کو ایک کچوکا لگاتا ہے تو اس کے پیریڈ اضافہ ہوتے ہیں. تو یہ حیض ایک الگ ہوتا ہے, ایک دوسرا استحاضہ ہوتا ہے. اسی طرح سحر تعطیل, کام ہی نہیں بنتے. آپ کوئی کام فی الحال نو ویکینسی, کہیں بھی کام نہیں بن رہا. یہ بھی ایک قسم کا جادو ہوتا ہے, سحر تعطیل. اور سحر تفریق, میاں بیوی میں جدائی کا عمل. 20 سال سے میاں ایک کمرے میں, بیوی دوسرے کمرے میں, 30 سال سے ہے. انہوں بھی نماز پڑھ رہے ہیں, انہوں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اپنی جگہ, مگر کفریہ کام میں ہے, غلط کام میں ہے. انہیں دونوں مل کر نہیں رہ رہی تو یہ گناہ کا کام ہے. میاں بیوی مل کر رہنا ہے, اکیلے نہیں رہنا. یاد رکھیے, بوڑھا بھی ہو گیا آدمی اکیلا, بیوی مر گئی ہے, پہلی مر گئی, دوسری مر گئی, ابھی جوان, ابھی بوڑھا ہے, 60 سال ہو گئے, تو اب کون بچی دیں گے؟ نہیں. بولیے, کوشش کریے, ملتی ہے آپ کو, اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اکیلے نہیں رہنا ہے. بوڑھے بھی ہو یا عورتیں ہو یا مرد ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اصول بتا دیا, ہر ایک کا ایک جوڑ بنا دیا. تو اسی میں جو ہے خیر برکت رہتی اور اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی. اب اس کے اسباب بھی بہت ہے. آخر میں علاج کے تعلق سے بھی کچھ باتیں کہوں گا میں. ذکر و اذکار اور اس کا اہتمام کرتے ہوئے, اگر کسی پر یہ چیزیں ہو گئی ہے, جنات کا اثر, جادو کا اثر ہو گیا ہے. نظر بد کا تو بہت آسان فارمولہ ہے, آپ کو معلوم بھی ہوگا. ایک علاج نظر بد کا شرعی علاج یہ ہے کہ کس نے نظر لگائی ہے نہیں معلوم ہے, کس نے نظر لگائی ہے نہیں معلوم, تو کیا کرنا ہے, آپ کے گھر میں جو بھی دیندار متقی پرہیزگار نمازی ہے, ان کا وضو کا پانی لے کر سر کے پیچھے سے اسے ڈال لینا ہے اپنے پر, یا جن کو نظر لگی ہے ان کو ڈال لینا ہے اوپر سے وضو کا پانی. سمجھے آپ. ایک دوسری روایت میں غسل کا پانی بھی ہے. بہرحال یہ عمل کر سکتے ہیں آپ. اور اس کے علاوہ کچھ دعائیں بھی ہیں اس کے نظر بد کی, اس کے علاج کی, اس سے بچنے کی, اس کی حفاظت کی, اس کا بھی اہتمام کریں. باتیں تو اور بہت ساری ہے, لیکن میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں.